ایک صاحب نے سوال کیا ہے، السلام علیکم، جب سوتے ہیں تو کس طرف پاؤں کرنے چاہیے؟ کیا جنوب کی طرف، مطلب جو ہم میت کا آخری سر کرتے ہیں، کیا اس طرف پاؤں کر کے سونا جائز ہے؟ رہبری فرمائیں۔ دیکھیں، سونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر سوئے۔ قبلہ رخ ہو کر سونے کا مطلب یہ کہ جب آپ لیٹیں اور دائیں کروٹ پہ لیٹیں تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو رہا ہو، تو بس آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، باقی پاؤں کی پوزیشن خود بخود واضح ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر قبلہ مغرب کی طرف ہے تو مغرب کی طرف آپ کا رخ ہو جائے گا، مشرق کی طرف آپ کی پشت ہو جائے گی، تو اس پوزیشن میں سونا چاہیے۔ باقی سونے کی پوزیشن کی اگر بات کی جائے تو یہ سونے کی پوزیشن بنانی چاہیے، الٹا نہیں لیٹنا چاہیے، پیٹ کے بل نہیں لیٹنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ بینما انا مضطجع فی المسجد علی بطنی اذا رجل یحرکنی برجلی، کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا تو ایک شخص آیا، مجھے اپنے پاؤں سے ہلانے لگا اور کہنے لگا ان هذه ضجعۃ یبغضها اللہ، کہ یہ ایسا سونا ہے، ایسی پوزیشن ہے جس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ قال فنظرت فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو اس لیے پیٹ کے بل الٹا نہیں لیٹنا چاہیے۔ باقی لیٹتے وقت پاؤں پہ پاؤں رکھنا یا بیٹھے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا یا لیٹتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹنا، تو یہ جائز ہے۔ اس طرح اگر کوئی سوتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ احادیث میں یہ چیز آتی ہے، ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد واضعا احدى رجلیہ علی الاخری، لیکن ایک حدیث آپ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے ایک ٹانگ، میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ نے اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یرفع الرجل احد رجلیہ علی الاخری وہو مستلقٍ علی ظہری، کہ آپ نے اس سے منع فرمایا کہ آدمی سیدھا لیٹ کر ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ رکھ کے سوئے، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو علماء نے اس میں تطبیق یہ دی ہے کہ ان دونوں احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر آدمی لیٹا ہوا ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور اس پوزیشن کی وجہ سے اس کا سطر واضح ہو رہا ہے، اس کی شرمگاہ نظر آ رہی ہے، یہ واضح ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں تو ایسا لیٹنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی شرمگاہ نظر نہیں آ رہی، سطر واضح نہیں ہو رہی، پھر وہ اس طرح لیٹ رہا ہے تو جائز ہے۔ مفتی صاحب، مسئلہ یہ کہ مثلاً 6 بھائی اور ماں باپ اور 2 بہنیں ایک ساتھ تھے، یعنی جوائنٹ فیملی تھی، ان کا کاروبار مشترک تھا۔ اب زید نے ان میں سے ایک بھائی سے قرض لیا، جب زید قرض لوٹا رہا ہے تو یہ فیملی الگ ہو چکی ہے، یعنی آپس میں حساب کر چکی ہے، تو اب زید اسی کو قرض لوٹائے گا جس سے لیا ہے، یا سب فیملی والوں کو اپنے حصے کے مطابق لوٹائے گا؟ کیونکہ قرض لیتے وقت یہ رقم سب فیملی والوں کی مشترک تھی۔ دیکھیں، جس سے قرض لیا آپ تو قرض اسی کو لوٹائیں گے، آپ تو اسی کو قرض لوٹائیں گے، باقی جب آپ اس کو لوٹا دیں گے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس نے مشترک مال سے یہ سب کچھ دیا تھا تو جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو واپس لوٹا دیا جائے، اور اگر تقسیم کے وقت ہی یہ طے ہو گیا تھا کہ بھائی اتنے پیسے ہم نے قرض دیے ہوئے ہیں، وہ جو قرض آئے گا وہ یہ فلاں لے لے گا اور ہم اس طرح تقسیم کر رہے ہیں، اس پہ صلح ہو چکی ہے، تو پھر وہ اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے یا ان کے علم میں نہیں تھا تو جب یہ پیسے ان کو واپس ملیں گے تو پھر جس کے پیسے ہیں وہ اس کو واپس کر دیے جائیں۔